0S. Back button. Nav bar. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقاعدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج سے متعلق چار باتیں عرض کی گئی تھی. نمبر 1، معراج کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ معراج کب ہوا ہے، اور تیسرے نمبر پہ معراج کیوں ہوا، اور چوتھے نمبر پہ معراج تو انبیاء سابقین کو بھی ہوا ہے، ان کے معراجوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں فرق کیا ہے. ان چار باتوں کو اختصار کے ساتھ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں عرض کیا گیا. آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنا ہے کہ معراج کی برکت سے امت کو کیا ملا ہے. واقعہ معراج کو اول سے آخر تک بیان کیا جائے تو بہت لمبا واقعہ ہے اور بہت وقت لگتا ہے. اگرچہ اس مبارک سفر کے ایک ایک لمحے سے امت کو تعلیمات ملتی ہیں، امت کو رہنمائی ملتی ہے،
باعث برکت بھی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے پورا واقعہ چھوڑ کر صرف یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ معراج کی برکت سے امت کو کیا ملا ہے۔ اور یہ بھی بہت مفصل عنوان ہے کہ معراج کی برکت سے امت کو کیا ملا ہے۔ میں چند باتیں اس عنوان سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نمبر 1، معراج کی برکت سے امت کو عقیدہ توحید بھی سمجھ آیا ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ آیا ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے اور اللہ کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ اللہ جیسی کوئی اور ذات ہے، نہ اللہ جیسی کسی کے پاس صفات ہیں۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنا بھی شرک ہے اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا بھی شرک ہے، اور دونوں ناقابل معافی جرم ہیں۔ اگر موت سے پہلے ان سے توبہ نہ ہو اور بندے کی موت شرک پر ہو جائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان میں مخلوق میں سے کوئی شریک نہیں ہے۔ مثلا علم غیب، عالم الغیب والشہادہ، زمین و آسمان کے خفیہ رازوں کو جاننا اور بغیر کسی کی احتیاجی کے، بغیر کسی کے بتلانے دکھانے کے جاننا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس میں اللہ کے ساتھ کوئی نبی بھی شریک نہیں ہے۔ ہمیں واقعہ معراج سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ کیسے؟ جب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حضور کو معراج کے لیے لینے حاضر ہوئے ہیں تو اس وقت ہماری مین کتابوں میں، بخاری شریف میں بھی ہے، خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انا بین النائم والیقظہ، کہ میں کچی کچی نیند میں تھا، حدیم کعبہ میں کچی کچی نیند میں تھا۔ اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہو، آپ دیکھیں حضور کو اللہ سے کتنا پیار ہے کہ اللہ کی محبت پر سب کچھ نثار کر چکے۔ طائف والا واقعہ بھی پہلے ہو چکا تھا۔ رب کی توحید بیان کرنے کے لیے میرے آقا کے پنڈلیاں لہودہان ہو چکی ہیں، ساتھی ذبح ہو چکے ہیں۔ کتنی قربانی ہے، سب محبت کی بات ہے۔ محبوب سے، معبود سے ملنے جانا ہو تو نیند آتی ہے، لیکن حضور تو خود فرماتے ہیں میں سو رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں تھا کہ آج جانا ہے، پتہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ نے بتایا نہیں تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اللہ کا نہ بتانا بھی اللہ کی حضور کے ساتھ محبت اور پیار کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اللہ اپنے محبوب کو انتظار کی زحمت گوارا نہیں کروانا چاہتے۔ جب کسی بڑے سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو پھر ایک ایک لمحہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ الانتظار اشد من الموت، عربی کا محاورہ ہے کہ انتظار موت سے زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ اپنے محبوب کو اس زحمت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے پہلے نہیں بتلایا کہ میرے محبوب اطمینان سے سو جائیں، اور جب آنکھ لگنے لگی تو پھر جبرائیل نے آ کے بتایا کہ اٹھیے اللہ نے بلایا ہے، تو میرے آقا کا دل باغ باغ ہو گیا۔ تو معلوم نہ ہونا
کہ آج اللہ کی ملاقات کو جانا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم غیب کلی امام الانبیاء کے پاس بھی نہیں، صرف خدا کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں سفر معراج سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں سفر معراج سے سمجھ میں آیا کہ ہر وقت ہر جگہ ہونا یہ میرے رب کا خاصہ ہے، اور کسی کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ ہو۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی اگر ہر وقت ہر جگہ ہوتے تو پھر معراج کے لیے لے جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتا، اور جو ہر جگہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے۔ تو حضور کو لے جایا گیا، اور اسرا بعبدہ قرآن کے لفظ ہیں، میرے لفظ تو نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو لے گئی۔ یہ سیر کروانا، لے کے جانا، حضور کا آسمانوں پہ تشریف لے جانا، عرش پہ جانا، جنت جہنم کا نظارہ کر کے واپس تشریف لے آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہمیں معراج سے ملا ہے۔ بہت کچھ ملا، میں صرف عقائد آپ کو بتلاؤں نا تو سارا جمعہ گزر جائے گا، یہ عقیدے ختم نہیں ہوں گے کہ ہمیں معراج سے کیا کیا عقائد ملے۔ ہمیں معراج سے کیا ملا؟ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی برکت سے، حضور کے معراج کی برکت سے امت کو معراج ملا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور علیہ السلام کا معراج یہ ہے کہ آپ حرم کعبہ سے اٹھے ہیں اور عرش پہ پہنچے ہیں۔ مومن کی معراج یہ ہے کہ یہ نیت باندھے اور رب کے سامنے عبادت میں محو ہو جائے، یہ اس کی معراج ہے۔ اور یہ معراج کی برکت سے ملا ہے۔ تو معراج کی برکت سے امت کو معراج ملا، تحفہ ملا نماز کا۔ اور عجیب بات ہے، عرش پہ جا کر، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مخلوق میں سے مکانات میں سب سے بلند مکان عرش ہے۔ مقامات میں سب سے بلند مقام مخلوق میں نبوت ہے، اور پھر ختم نبوت ہے۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہمیں معراج سے سمجھ میں آیا کہ جس ہستی پر اللہ نے کمالات کی انتہا کر دی، اسی ہستی پر اللہ نے نبوت کے کمالات کی بھی انتہا کر دی، اور نبوت کے کمالات کی تکمیل ذات محمد پہ ہوتی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عرش مخلوق میں سے آخری مکان ہے، اس آخری اور بلند ترین مکان پر جب حضور پہنچے ہیں نا، تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ محبت کریں گے، پیار کریں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور جب اس کو عہدہ مل جائے گا، کرسی مل جائے گی، مکان مل جائے گا، مقام مل جائے گا، درجہ مل جائے گا، حکومت مل جائے گی، تو وہ آپ کا خون ہی نہیں اٹھائے گا، اور اسے آپ بھول جائیں گے۔ اس وقت آپ کہیں گے کہ اوہو، یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسا بندہ ہے۔ مگر کیا کہنے اللہ کے نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام، عرش پہ تشریف لے گئے، اور رب سے ہم کلامی ہو رہی ہے، سب سے بلند ترین جگہ پر ہے، اس سے آگے مخلوق میں سے کوئی نہیں گیا، اور عرش پر بھی مخلوق میں صرف ہمارے نبی گئے ہیں، کوئی نبی بھی نہیں گیا، اور ان سے آگے جانے کا تو تصور بھی نہیں ہے کسی کا۔ اتنی بلندی
جس پر مخلوق کی بلندیوں کی انتہا ہے، وہاں ہمارے نبی پہنچے ہیں، لیکن کیا کہنے کہ وہاں جا کر بھی ہمارے پیغمبر ہمیں نہیں بھولے۔ کیا ہوا ہے؟ طائف کا تبادلہ ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنی عاجزی پیش کی، اللہ کی طرف سے نوازشات ہوئی ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پہ سلامتی، آپ پہ رحمتیں، آپ پہ برکتیں۔ میرے آقا نے عرض کی یا اللہ مجھ پہ سلامتی، مجھ پہ برکتیں، مجھ پہ رحمتیں، لیکن میری امت، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ مجھ کے میرے اوپر رحمتوں، برکتوں اور سلامتیوں کی بشارت تو مل گئی، لیکن میری امت پر بھی رحمتیں برسا، میری امت کے نیک لوگوں پر بھی رحمتیں ہوں، اور میری امت کے گناہگاروں پر بھی رحمتوں کی بارشیں ہوتی رہیں۔ یہ وہاں جا کر امت کے ہر قسم کے افراد کو اللہ کے نبی نے یاد فرمایا ہے۔ وہاں گفتگو ہوئی، کیا گفتگو ہوئی؟ محبوب اور معبود کے درمیان ہے، اور وہی جانتے ہیں۔ اللہ نے تحفے دیے، بہت کچھ دیا، 3 بڑے بڑے تحفے دیے۔ پہلا بڑا تحفہ دیا نماز، اور کتنی دی؟ 50۔ جب واپسی شروع ہوئی تو 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا لے کے آ رہے ہیں؟ فرمایا 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا لے کے آ رہے ہیں؟ تو پہلا تحفہ عرض کیا 50 نمازیں، پہلا تحفہ بتلایا۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہیں، اللہ سے کمی کرواؤ۔ اب دیکھیں، سمجھیں یہ بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے کہ بہت ہیں، پہلے ملاقات تو ان سے ہوئی، اور پہلے ہمارے پیغمبر نے انہیں بتلایا کہ 50 نمازیں ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ کمی کروائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ہے اللہ کے خلیل، اور خلیل کی خلعت کا تقاضا یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آیا۔ رب نے کہا میرے خلیل وطن چھوڑ، لبیک، چھوڑ دی۔ رب نے کہا بیوی اور بچے کو بیابان وادی میں چھوڑ گیا، تو لبیک، چھوڑ دیا۔ یہ نہیں پوچھا یا اللہ وہاں کیوں؟ اور رب نے اشارہ کیا خواب میں کہ جسے سال کی مناجات کے بعد میں نے دیا ہے نا، اس کے گلے پہ چھری رکھ دے، تو انہوں نے کہا لبیک۔ وہاں کیوں کا سوال نہیں ہوتا، جو خلیل ہوتا ہے وہ بولتا نہیں، وہ کرتا ہے جو وہاں سے اشارہ ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا 50 ہے تو 50 ہی ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم ہے، کلیم کلام کرنے والا ہے، گفتگو کرنے والا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے پوچھا صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ ہاتھ میں لاٹھی ہے، مگر انہوں نے اتنا نہیں کہا، انہوں نے کہا ہی عصای اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ یہ لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لگا کے چلتا بھی ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اس سے کر لیتا ہوں۔ یہ ساری بات کیوں کہی کہ وہ کلیم ہے، اور انہوں نے کہا معبود سے بات کا موقع ملا ہے تو چلو دل کی تمنا پوری کر ہی دوں، اللہ کو سنا دوں ساری باتیں۔ تو وہ کلیم ہے نا، انہوں نے تو بولنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ 50 بہت ہیں، تھوڑی کم کرواؤ۔ حضور پھر تشریف لے گئے، اللہ نے 5 کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا بہت ہیں، حضور پھر تشریف لے گئے، اللہ نے 5 اور کم کر دی۔ تو اس طرح چلتے ہوئے 50 سے 5 رہ گئے۔
اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ بھی بہت ہے، تھوڑی کمی کرواؤ، میری امت 2 نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ آپ بھی کمی کرواؤں، 50 سے 5 ہو گئی ہیں، تو 5 رہ گئی، ادھر کمی ہوئی ادھر کمی نہیں ہوئی۔ اللہ نے 2 قانون بیان کیے ہیں قرآن میں۔ ایک قانون 8ویں پارے میں سورہ انعام کے آخری رکوع میں بھی ہے، اور سورۃ النمل کے آخری رکوع میں 20ویں پارے میں بھی ہے، اور دوسرا قانون 26ویں پارے میں سورہ قاف کے دوسرے رکوع کی آخری آیت میں ہے۔ سورہ قاف میں جو قانون بیان کیا وہ یہ ہے، فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ میرے محبوب، ہمارے دربار کا ضابطہ یہ ہے کہ ہمارے قول و قرار تبدیل نہیں ہوتے، ہماری باتیں بدلا نہیں کرتی۔ آج کی زبان میں ترجمہ کروں تو بارگاہ الہی کا قانون یہ ہے کہ وہاں جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس سے یو ٹرن نہیں لیے جاتے، یہ ضابطہ۔ دوسرا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ بارگاہ الہی کا دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جو ہماری اطاعت میں ہمارے امر کے امتثال اور بجا آوری میں کام سر انجام دے گا، فرمایا ہمارے دربار کا ضابطہ یہ ہے کہ ہم کم از کم 1 کے بدلے میں 10 دیں گے، 1 کے بدلے میں کم از کم 10 دیں گے۔ اس سے بڑھایا بھی جا سکتا ہے لیکن گھٹایا نہیں جا سکتا۔ 1 کے بدلے میں کم از کم 10 ملیں گی نیکیاں۔ اور دوسرا ضابطہ یہ بتلایا کہ ہم جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہ بدلتے نہیں۔ ان دونوں آیات کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کرنے لگا ہوں، پہلا تحفہ دیا 50 نمازوں کا، موسیٰ علیہ السلام کے متنبہ کرنے پر حضور بار بار تشریف لے جاتے رہے، کمی ہوتی رہی، 50 سے 5 رہ گئی۔ اب رب العالمین نے فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے محبوب ہماری باتیں بدلا نہیں کرتی، ہمارے فیصلے بدلا نہیں کرتے، یہ آپ کی طرف سے کمی ہوتی رہی، 50 سے 45 40 35 30 25 20 15 10 اور 5 رہ گئی، یہ آپ کی طرف سے پڑھنے میں کمی ہو گئی، لیکن جہاں تک تعلق ہے ہمارے دربار کے قانون کا، جہاں تک تعلق ہے ہماری رحمت کا، جہاں تک تعلق ہے ہماری طرف سے اپنے بندوں کو نوازنے کا، آپ کی امت اپنی امت کو بتلا دیجئے، آپ کی امت 5 پڑھتی رہے گی، میں ثواب 50 کا دیتا رہوں گا۔ یہ معراج کا تحفہ اور اللہ کی خصوصی عطا ہے۔ اور نماز ایسی عبادت ہے جس میں اللہ نے 4 قسم کی عبادتوں کو جمع کیا۔ ایک ہے قیام کی عبادت، ایک ہے رکوع کی عبادت، ایک ہے سجدے کی عبادت، ایک ہے تشہد کی عبادت۔ پہلی امتوں میں سے کسی امت کو اس کیفیت میں نماز نہیں ملی کہ جس میں 4 عبادتیں اکٹھی۔ حضور کی برکت سے اس امت کا نصیب جاگا ہے کہ اس کو اللہ نے ایسی نماز دی جس میں 4 عبادتوں کو جمع کر دیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس کی مختلف وجوہات محدثین نے لکھی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے نا تو آپ نے فرشتوں کی 4 جماعتوں کو دیکھا۔ ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ رب کے سامنے قیام میں کھڑے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، تسبیح ہو رہی ہے،
بس ان کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ قیام میں رہنا ہے۔ دوسری جماعت کو دیکھا کہ وہ رکوع میں کھڑے ہیں، تسبیح ہو رہی ہے، رکوع میں کھڑے۔ تیسری جماعت کو دیکھا کہ وہ سجدے میں کھڑے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے بس پڑے، سجدہ ہو رہا ہے۔ چوتھی جماعت کو دیکھا کہ وہ تشہد میں بیٹھے ہیں، رب کی تسبیح ہو رہی ہے۔ تو آپ نے ان چاروں جماعتوں کو بہت پسند فرمایا، اور حضور کی پسند کی اللہ نے اتنی لاج رکھی کہ اللہ نے حضور کو بھی اور حضور کی برکت سے حضور کی امت کو ایسی عبادت عطا فرمائی کہ فرشتوں کی چاروں عبادتوں کو اس کی ایک عبادت میں جمع کر دی۔ یہ نماز ہے۔ اور ایک اور بات سمجھو، نماز میں چاروں عبادتیں جمع کر کے اس امت کو دیا کیوں؟ انسان جو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے نا، وہ عناصر اربع سے آتی ہے۔ چار عناصر ہیں جن سے انسان بنا ہے اور جن سے انسان دنیا میں استفادہ کرتا ہے: مٹی، آگ، پانی اور ہوا۔ ان چار عناصر سے، ان کو عناصر اربع کہتے ہیں، ان سے انسان بنا ہے، اور جتنی نعمتیں انسان کو مل رہی ہیں وہ انہی سے۔ تو عناصر اربع انسان کی تخلیق کا مجموعہ ہے۔ انسان کو اللہ نے، مسلمانوں کو، چاروں عبادتوں والی نماز عطا فرمائی کہ جب تو نماز ادا کر دے گا، پانچوں نمازیں پڑھے گا، تو ان چاروں قسم کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اتنی عجیب عبادت ہے، ہم اس کو سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات سمجھو، نماز میں چاروں عبادتیں جمع ہیں۔ کائنات میں جتنی مخلوق ہے نا، وہ ان چاروں عبادتوں میں سے کوئی ایک کر رہی ہے۔ مثلا درخت قیام میں کھڑے ہیں، جانور مویشی رکوع میں ہیں، حشرات الارض، یہ سانپ وغیرہ، یہ سجدے میں ہیں کہ ہر وقت ان کی پیشانیاں زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور جمادات، پہاڑ، یہ تشہد میں ہیں۔ تو ساری مخلوق کی عبادتوں کو اگر دیکھا جائے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ ساری مخلوق عبادت میں ہے، کبھی یہ نہ کہنا کہ اپنا جو ہے وہ رائے دے دی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ساری مخلوق عبادت میں ہے۔ یہ دیکھو، سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، یہ جس میں واقع معراج ذکر ہے پہلی آیت میں۔ اسی سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے، اور اس کے 5ویں رکوع کی ابتدائی آیات میں ہے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ یہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ الگ بات ہے کہ ان کا تسبیح کرنا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تم تو کہتے ہو چڑیاں چہچہاتی ہیں، قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اور پرندے تو باجماعت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ دیکھنا، صبح کا سویرا طلوع ہوا، روشنی آسمان پہ چھانے لگی، اور آپ نے سنا درختوں پہ چڑیاں چہچہانے لگی ہیں۔ رزق کی تلاش میں جانے سے پہلے صبح کے اجالے میں یہ باجماعت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سننے والا کہتا ہے
چڑیاں چہچہا رہی ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ اور پھر دن بھر اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جب یہ واپس لوٹتے ہیں اور دن کا اجالا جانے لگتا ہے، رات کا اندھیرا آنے لگتا ہے، پھر یہ درختوں پر اجتماعی صورت میں تسبیح کرتے ہیں، اور یہ سننے والا دیکھنے والا کہتا ہے مغرب ہو گئی، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، میری تسبیح ہو رہی ہے۔ ساری کائنات کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ درخت قیام میں کھڑے ہو کر رب کی تسبیح کرتے ہیں، جانور مویشی رکوع کی حالت میں جھک کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حشرات الارض سانپ بچھو سجدے میں جا کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پہاڑ تشہد میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ساری مخلوق کی تقسیم 4 طرح کی عبادتوں میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تشہد میں۔ حضور کی برکت سے اس امت کو نماز والی ایسی عبادت ملی ہے، 4 رکعتوں کی نیت باندھ کے پوری نماز پڑھ لینا تیرا کام ہے، ساری مخلوق کی عبادتوں کا ثواب عطا فرما دینا رب العالمین کا کام ہے۔ اتنی عظیم عبادت ہے، ساری مخلوق کی جتنی عبادتیں ہیں اللہ نے ساری اس میں جمع کر کے اپنے محبوب کو دی کہ لو اپنی امت کو میرا تحفہ دے دو۔ کتنا عظیم تحفہ ہے۔ اور پھر اس تحفے کی عظمت کو یوں بھی سمجھو، اس امت پر حضور کی برکت سے اللہ نے انعامات تو اور بھی کیے نا، لیکن اس وقت جب حضور زمین پہ ہیں، یہ تحفہ اس وقت دیا جب دینے کا ارادہ کیا تو اپنے محبوب کو فرش سے اٹھایا، عرش پہ بلایا، پھر تحفہ عطا فرمایا۔ تو قیمتی تحفہ وہی ہوتا ہے جو بلا کے دیا جاتا ہے، کسی کے ہاتھ نہیں۔ اگرچہ حضور کی برکت سے امت کو جو جبرائیل کے واسطے سے ملا ہے وہ بھی عظیم ہے، لیکن جو اللہ نے براہ راست عرش پہ بلا کے عطا فرمایا وہ سب سے عظیم ہے، اور اس میں عظیم تحفہ نماز والا تحفہ ہے۔ افسوس کہ امت نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہمارے ہاں تو کوئی وہ امت کے مجموعی طبقے نے، چند لوگ ہیں فیصد کے لحاظ سے 5-10 جن کو قدر ہے، مجموعی طور پر تو امت نے اس تحفے کی قدر ہی نہیں کی، تو تبھی تو پھر ہر طرح سے ہم بے اطمینان اور بے چین اور ذلیل ہو رہے ہیں کہ رب کے سجدے کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ورنہ یہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ صحیح طرح اس کو کر لیتا ہے نا تو اللہ اس کو اطمینان بھی عطا فرماتا ہے۔ بہت سے انعامات کا وعدہ کیا ہے، میں سارے انعامات پہ بات کروں تو پھر بس یہیں پہ رہیں گے۔ آپ نے بہت سے انعامات سنے بھی ہوں گے، تبلیغی جماعت والوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ اعمال کی اچھی طرح لائن دیتے ہیں امت کو۔ اس پر اتنے انعامات ہیں، ان کا اگر خلاصہ میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ نماز کو ٹھیک کر لیتا ہے نا جو بندہ، اللہ اس کو دنیا میں بھی اطمینان عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی آرام عطا فرمائے گا۔ یہ ایسی محبوب ترین عبادت ہے۔ اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ بھی سن لو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کو پتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور بعض بزرگوں پر کرامت کے طور پر اللہ نے منکشف فرمایا کہ کون سا جانور کیا کہتا ہے۔ اور یاد رکھنا کرامت میں قدرت خدا کی ہوتی ہے، بزرگ کا کمال، بزرگ کا اس میں دخل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے کرامت ظاہر کر دے، اللہ کی چاہت سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور اظہار کے لیے استعمال کوئی اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض بزرگوں پر یہ منکشف ہوا کہ کون سا جانور کیا کہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کتا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ وہ کیسا جانور ہے کہ جہاں پہ پالتو کتا ہو،
ایک ہے ضرورت کا کہ آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، کہیں مجبوری ہے، ایسی جگہ مکان ہے، حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ بعض لوگ لڑانے کے لیے کتے رکھتے ہیں۔ اس طرح کا کتا کسی نے رکھا ہوا ہے تو فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس جگہ ایسا کتا ہوا رحمت کا فرشتہ ہی داخل نہیں ہوتا۔ اور جہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی ہوں، لوگ کمروں میں شو کے طور پر اپنی تصویریں لگاتے ہیں، وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اور پتہ نہیں موت آئے گی تو پھر کیسی آئے گی، اسرائیل رحمت بن کے تو آ نہیں سکتا وہاں۔ اس لیے کمروں میں تصویریں لٹکانا بند کریں ہم۔ یہ شو بازیاں جو ہیں نا، یہ بندے کو خطرناک انجام میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ تو لیکن اس طرح کا جانور ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں، کتا اصحاب کہف کا بھی تھا جو جنت میں جائے گا، وفادار تھا نا، توحید والا تھا، تو لیکن وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ وہ کہتا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی حمارا، اے الہ العالمین تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ فرماتے ہیں ساری آوازوں میں مکروہ ترین، ناپسندیدہ ترین آواز گدھے کی ہے، وہ بہت اونچا آواز دیتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی خنزیرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے گدھا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اور کیونکہ وہ تو نجس العین ہے، گدھے کی کھال کو دباغت دینے اور رنگنے کے بعد پاک ہو جاتی ہے، شریعت کا اصول ہے، لیکن خنزیر کی کھال کبھی پاک نہیں ہوتی، وہ ایسا ناپاک ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں خنزیر کا نام لو تو 40 دن ایمان نہیں آتا واپس۔ اور بھائی ایسی بات ہے، کسی بندے کو یہ لفظ نہیں کہنا، لیکن یہ حدیث میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، قرآن میں ہے وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، تو قرآن پڑھنے والے کی ایمان کا کیا کہو گے؟ یہ بس ایسی باتیں ہیں۔ بہرحال وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے گدھا بنایا، خنزیر نہیں بنایا، کہ وہ نجس العین ہے، اور وہ جو خنزیر ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی طارق الصلاۃ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے خنزیر بنا دیا، بے نمازی نہیں بنایا، اس لیے کہ جو عذاب بے نمازی کو ہوگا مجھے تو نہیں ہوگا۔ تو ہم اندازہ کر لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ معراج سے ملنے والے تحفے کی ہم نے قدر کتنی کی، اور جو ناقدری کرے گا اس کو عذاب کتنا ہوگا۔ بڑے بڑے عذابات کی وعیدیں آئی ہیں حدیث میں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نماز کی قدر کیجئے اور اہتمام۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، پتہ کیسی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وقت مل جائے تو پڑھ لیں گے، اور آج تو ہم مصروف تھے اس لیے نماز پہ نہیں آئے۔ تو یہ تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں نا۔ نمازی وہ ہے جو ایک نماز پڑھ کے دوسری کی فکر کرتا ہے کہ کہیں رہ نہ جائے، جو رات کو سوتے وقت بھی انتظام کر کے سوتا ہے، اہتمام کر کے سوتا ہے کہ صبح کی نماز رہے نہیں، موبائل پہ بیل لگا دیتا ہے کہ تاکہ مجھے جاگنے میں مسئلہ نہ ہو، کسی کہہ دیتا ہے مجھے جگا دینا، اہتمام ہے نا۔ اور لوگ جو ہے نا، ہم ایک جگہ سے سفر کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ اس وقت سفر نہ کرو ورنہ یہ اتنی نمازیں اس میں آئیں گی تو کیا کریں گے۔ ساتھ کچھ خواتین تھی، عورت ساتھ ہو تو ویسے بھی بندہ اور محتاط ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سفر میں کبھی نماز کی پلاننگ کی نہیں۔ تو یہ میں نے کہا کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن بس نام کے مسلمان ہیں نا، ہمارے سفر میں نماز کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان کی مسلمانی کا تقاضا ہے کہ وہ کہیں جائے تو تب بھی ترتیب بنائے کہ سفر بھی یوں کرنا ہے تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی رہے۔ لیکن مسلمان کہتا ٹھیک ہے آج تو سفر میں تھے نا، جبکہ رب نے کہا تو سفر میں ہے
4 کے بجائے 2 پڑھ لے، سنتے اور نفل تو ویسے ہی چھوڑ دے تو گناہ نہیں، آج سنتے بھی چھوڑ دے اور 4 کے بجائے 2 پڑھ دے، 12 کے بجائے ظہر میں 12 کے بجائے تو 2 پڑھ، میں ثواب ساری کا دوں گا لیکن میرا سجدہ قضا نہ کر۔ اور یہ کہتا ہے جی مصروف تھا، تو اللہ کے ہاں اس کا عذر کوئی قبول نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے اتنی سہولیات دی ہیں کہ بس آج 12 نہیں صرف 2 ہیں، عشاء میں 13 نہیں صرف 5 ہیں، 2 فرض 3 وتر، مغرب میں 7 نہیں صرف 3 پڑھ لے، ثواب ساری کا ملے گا۔ لیکن رب کہتا ہے میرا سجدہ نہ چھوڑ، تجھے سہولت دے دوں گا لیکن سجدہ کر کے جا، اور اگر چھوڑ دیا تو پھر کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں نماز اہم بنے۔ ہم غیر اہم سمجھتے ہیں نا، دنیاوی کاموں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑی جان بوجھ کے، وہ ایسا ہے کہ اس کے مال اولاد سب چھین لیا گیا۔ یعنی جتنا نقصان اس وقت ہوتا ہے نا جب اس کی اولاد مال سب کچھ چھن جائے، کچھ بھی نہ رہے، جتنا نقصان اس وقت ہوتا ہے اتنا نقصان جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے سے ہوتا ہے۔ تو امت کو پرواہ نہیں، یہ اپنی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم اللہ کی عدالت میں جائیں تو اللہ کہے دنیا میں تو اپنی ترتیب سے چلا ہے، آج میں تجھے اپنی ترتیب سے چلاؤں گا، تو وہاں کیا بنے گا؟ تو بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ نماز معراج کا اہم ترین تحفہ ہے۔ دوسرا تحفہ ملا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ یہ جو قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی پہلی آیات پڑھتے ہیں اور دوسری طرف آخری آیات پڑھتے ہیں، یہ تحفہ معراج میں ملا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ان میں جو دعائیں آئی ہیں امت کو اللہ کے نبی نے یہ دعائیں مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں ہیں ان کو دیکھا کریں اور ان کو یاد کریں اور اللہ سے مانگا کریں یہ دعائیں توجہ کے ساتھ، بڑی زبردست دعائیں ہیں۔ تو یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ میں وضاحت کروں تو میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں ایک لفظ آپ کو پڑھ کے سناتا کہ ان دعاؤں میں ہے کیا۔ تو یہ معراج کا تحفہ۔ اور تیسرا، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کے وقت عرش پہ یہ تحفہ دیا کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتلاؤ، جو آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرک نہ کرو باقی سارے غلط کام کرو، تو سزا تو پھر ملے گی، دخول اولی تو پھر جنت میں نہیں ہوگا، اور یہ سزا بڑی کڑی ہے۔ پتہ نہیں ہزاروں اربوں کروڑوں سال ہو گئے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اس لیے اس گارنٹی کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ شرک نہ کرے باقی ہر ناجائز کام کرے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناجائز کاموں کے نحوست کے نتیجے میں آخری وقت ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا تو بندہ کافر ہو کے مر جاتا ہے۔ تو اس لیے شرک سے بھی بچیں۔ اور شرک کیا ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اللہ کو ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ماننا، یہ توحید ہے، اور اس کے خلاف کرنا شرک ہے۔ یاد رکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ توحید کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ اتنا کہنا توحید نہیں ہے۔ اتنی توحید تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے پوچھو آسمانوں سے بارشیں کون برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں کون نکالتا ہے، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت کون دیتا ہے، کانوں کو سننے کی طاقت کون دیتا ہے، کائنات کا نظام کون چلاتا ہے، تو سارے مشرک کہیں گے اللہ۔ یہ تو مانتے تھے نا، لیکن اللہ خالق ہے
اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، یہ ان سے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی توحید ہے کہ اللہ ذات و صفات میں اکیلا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، یہ توحید ہے۔ اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر لینا شرک ہے۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ مسلمان شرک کر لیتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان کر کے اس عمل بد سے توبہ نہ کرے اور شرک پہ مر جائے تو جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا اپنا فتویٰ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، معراج میں تحفہ ملا، گارنٹی ملی کہ جو آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا وہ ایک وقت پہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن ہم کوشش کریں کہ ایسے اعمال کر کے اللہ کو منائیں، محنت اور منت کر کے۔ یہ دو لفظ یاد رکھنا، مسلمان کو کمال ملتا ہے محنت اور منت سے۔ عبادت کر کے محنت کر، دعا مانگ کے اللہ کی منت کر، تاکہ موت آئے تو جنت کا پروانہ ملے۔ یہ اصلی کامیابی ہے نا، یہ کامل نجات ہے۔ اور یہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ نے مشروط کر رکھی ہے۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ بہرحال معراج کی برکت سے امت کو نماز ملی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات ملی، اور شرک نہ کرنے کی شرط پر بخشش کی گارنٹی ملی۔ اور معراج کی برکت سے چوتھی چیز جس امت کو ملی ہے نا، بعض اعمال بد کے نتیجے میں ہونے والے عذابوں کی تفصیلیں دکھا کر اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ امت کو بتلا دو یہ نہ کریں ورنہ ایسے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ یہ بھی احسان ہوتا ہے نا، آپ کسی راستے پر جا رہے ہیں، کسی نے کہا مولوی صاحب ادھر نہ جاؤ، ادھر ڈاکو کھڑے ہیں، تو کہیں کہ یار اس بندے نے احسان کیا، مجھے نقصان سے بچا لیا۔ اللہ نے معراج کی برکت سے امت پر احسان کیا کہ کچھ اعمال بد پر ہونے والے عذابوں کی شکلیں اپنے نبی کو دکھا کے فرمایا یہ اپنی امت کو بتلا دو کہ یہ نہ کرنا ورنہ یہ ہوگا۔ مثلا حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں پتھر کھا رہے ہیں، اور پتھر کھانا کوئی آسان ہے؟ فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے دنیا میں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں ہے اور نکلنا چاہتے ہیں تو فرشتہ اس کو پتھر مارتا ہے، ادھر جاتے ہیں تو دوسرے کنارے سے پتھر مارتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کے سامنے تازہ ترین گوشت پڑا ہے، خوشبو آ رہی ہے اور وہ اس کو نہیں کھا رہے، دوسری طرف سڑا ہوا گلا ہوا گندا گوشت پڑا ہے بدبودار اور وہ کھا رہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے بدبخت؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو دنیا میں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارتے تھے۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کے عذاب دکھایا۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، جتنے اعمال بد پر سزائیں اللہ کے نبی نے دیکھی اور امت کو بتلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معراج کی برکت سے جو اچھے اعمال ملے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ ایک اعلان بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ 15 مارچ بروز منگل مغرب کی نماز کے بعد یہاں لابا میں مولانا عبدالرؤوف صاحب متضل العالی کے مدرسے میں ایک محفل قرات ہو رہی ہے، جس میں مصر سے قرآن کرام تشریف لا رہے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، اور مولانا عبید الرحمان صاحب انور متضل العالی کا بیان بھی ہوگا، اور 30 بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی۔ تو اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ میرا بھی یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ قرآن کرام کا قرآن سننے کے لیے میں بھی 100% ارادہ کیے ہوئے ہوں کہ ساتھیوں سمیت اس پروگرام میں شرکت کروں گا۔ بڑے عرصے کے بعد یہ اس قسم کی محفل ہو، چونکہ قرات میرا شعبہ ہے اور قرآن جب قاری پڑھتے ہیں لہجوں میں تو بڑی تسکین ہوتی ہے، اس لیے میں بھی اس میں شرکت کروں گا۔
اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت فرما کر اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔